بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ کیونکہ تعلقات اور روابط میں دوری اور آپسی رنجشیں قومی اور سماجی مسئلہ ہے جس کے خطرناک آثار بہت جلد کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، اور قطع رحم کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے ہاتھوں سے کانٹے بو رہا ہو اور کل اسے کانٹے ہی کاٹنا پڑیں گے۔ اسی طرح شر اور برائی کے بیج بونے سے ندامت اور گھاٹے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ خلاصہ، اسلام کے سماجی اور معاشرتی حقوق میں سے ایک اہم حق اعضاء و اقربا سے تعلقات قائم کرنا اور ان کے ساتھ صلہ رحم کرنا ہے۔ صلہ رحم کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا جائے اور ضرورت مندوں کی کفالت کی جائے اور سب لوگ ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ اس سے خوشحال اور ترقی یافتہ سماج وجود میں آتا ہے۔ قطع رحم سے دنیا میں نقصان اور آخرت میں ندامت کے سوا کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ سوالات: نمبر 1، صلہ رحم سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، روایات کی روشنی میں صلہ رحم کا طریقہ بیان کیجیے۔ نمبر 3، صلہ رحم کے بارے میں امام رضا علیہ السلام کی روایت بیان کیجیے۔ نمبر 4، صلہ رحم کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کیجیے۔ نمبر 5، قطع رحم کے بارے میں کوئی آیت ذکر کیجیے۔ نمبر 6، امام باقر علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام سے بعض برے اعمال کے بارے میں جو روایت نقل کی ہے وہ روایت بیان کیجیے۔ 5واں سبق: پڑوسی کے حقوق۔ اسلام میں پڑوسی اور ہمسائے کے حقوق ادا کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے: علیکم بحسن الجوار فإن اللہ عز وجل امر بذالک۔ تم پر پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کا حکم خود خداوند عالم نے دیا ہے۔ اس حدیث میں جس حکم الہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ سورہ نساء کی 36ویں آیت ہے: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو اور قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں، مسکینوں، قریب کا ہمسایہ، دور کے ہمسایہ، پہلو نشیں، مسافر غربت زدہ، غلام و کنیز سب کے ساتھ نیک برتاؤ کرو کہ اللہ مغرور اور متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید اور اس کو ترک کرنے سے اخروی خطرات سے متنبہ فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا ہے: ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ پڑوسیوں کے بارے میں جبرائیل نے مجھے مسلسل اتنی تاکید کی کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ پڑوسیوں کو ایک دوسرے کا وارث بنا دیں گے۔ مولائے کائنات علیہ السلام نے اپنی وصیت میں ارشاد فرمایا: خدا کے لیے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا کیونکہ یہ تمہارے پیغمبر کی وصیت ہے۔ پیغمبر ان کے بارے میں مسلسل اتنی وصیت اور تاکید فرماتے تھے کہ ہمیں یہ خیال ہونے لگا کہ آپ انہیں میراث میں شریک قرار دے دیں گے۔ پڑوسیوں کے حقوق اور ان کی تعظیم کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مندرجہ ذیل ارشادات بھی ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، آسنوا مجاورۃ من جوارک تکن مؤمن۔
اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آؤ تاکہ مومن بن سکو۔ نمبر 2، حرمت الجار علی الانسان کا حرمت امت، پڑوسی کا احترام ماں کے احترام کی طرح ضروری ہے۔ نمبر 3، دوستوں اور پڑوسیوں کے احترام کی طرح کسی احترام کی تاکید نہیں کی گئی۔ نمبر 4، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا نبی اللہ افی المال سوى الزکوٰۃ، اے نبی خدا کیا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور حق ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، برحم اذا ادبرت وصلۃ الجار المسلم فما آمن بی من بات شبعانا وجارہ المسلم جائع۔ ہاں، جب کوئی رشتہ دار تم سے قطع تعلق کر لے تو اس کے ساتھ نیک برتاؤ کرو اور مسلمان پڑوسی کے ساتھ صلہ رحم کرو۔ وہ شخص میرے اوپر ہرگز ایمان نہیں لایا ہے جو رات کو شکم سیر ہو کر سو جائے اور اس کا مسلمان پڑوسی بھوکا رہے۔ نمبر 5، ایک شخص اپنا گھر خریدنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشورہ کرنے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی اور سفر سے پہلے ہم سفر کو دیکھو۔ نمبر 6، روایت میں ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے سوال کیا کہ کیا آپ حضرات کو پڑوسی کا حق معلوم ہے؟ سب نے عرض کی نہیں۔ فرمایا کہ اگر وہ تمہیں اپنی مدد کے لیے پکارے تو اس کی امداد کو پہنچو، قرض مانگے تو اسے قرض دے دو، ضرورت مند ہو جائے تو اس کی ضرورت کو پورا کرو، اسے کوئی خوشی نصیب ہو تو اسے مبارکباد دو، مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، کوئی غم یا مصیبت آن پڑے تو اسے تسلی دو اور تعزیت پیش کرو، اگر مر جائے تو اس کی تدفین میں شریک ہو، اور اپنے گھر کی دیواریں اتنی بلند نہ کرو کہ اس کی دھوپ اور ہوا کی آمد و رفت رک جائے، مگر یہ کہ وہ اجازت دے دے اگر تم کوئی پھل خرید کر لاؤ تو اس کے ہاں بھی انہیں بھجوا دو، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر انہیں چھپا کر اپنے گھر میں لے جاؤ اور تمہارے بچے انہیں باہر لے کر نہ نکلیں تاکہ اس کے بچوں کو افسوس نہ ہو، اور اپنے خوشبودار کھانوں سے اسے دل آزردہ نہ کرو، مگر یہ کہ اس میں سے کچھ اس کے ہاں بھی بھجوا دو۔ نمبر 7، امام زین العابدین علیہ السلام نے رسالہ حقوق میں پڑوسی کے حقوق بیان کیے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے اوپر تمہارے پڑوسی کا یہ حق ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کے حقوق کی حفاظت کرو، موجود ہو تو اس کا احترام کرو، مظلوم ہو تو اس کی مدد کرو، اس کے اسرار کی تلاش میں نہ رہو، اگر تمہیں اس کی کوئی بری بات معلوم بھی ہو جائے تو اسے پوشیدہ رکھو، اور اگر تمہیں احساس ہو کہ وہ تمہاری نصیحت قبول کر لے گا تو اسے تنہائی میں نصیحت کرو، مشکلات میں اسے تنہا نہ چھوڑو۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔